محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا اور سرتاج رسل کا تاج ان کے سر پہ سجایا، اور اس ہستی کے ذریعے قیامت تک آنے والی انسانیت کو یہ پیغام پہنچایا کہ اس ہستی کے آ جانے کے بعد قیامت تک اگر کسی بات کو مانا جائے گا تو اس ہستی کی بات کو مانا جائے گا۔ تمام پیغمبروں سے بھی اللہ ذوالجلال نے وعدہ لیا تھا کہ اگر یہ ہستی آ جائے تو کیا تم اس پر ایمان لاؤ گے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، اس کی مدد کرو گے؟ سب نے بیک زبان اس بات کا وعدہ کیا تھا کہ اس ہستی کے آ جانے کے بعد کسی کا قانون اور ضابطہ نہیں چلے گا، اس کو اس ہستی کی اتباع کرنی پڑے گی۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام جو کلیم اللہ ہیں، اگر وہ بھی ہوں تو بھی اللہ کے رسول کی ہی اتباع کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اللہ تعالی نے مجھے کچھ ایسے انعامات سے نوازا ہے جو کسی اور پیغمبر کو اللہ تعالی نے عطا نہیں کیے۔ ان میں سے ایک انعام یہ بھی ہے، وَجُعِلَتْ أُمَّتِي خَيْرَ الْأُمَمِ، میری امت کو پچھلی تمام امتوں سے بہترین امت بنایا۔ وَجُعِلَ صُفُوفُهَا كَصُفُوفِ الْمَلَائِكَةِ، اور میری امت کی صفیں فرشتوں کی صفوں جیسی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، انتم تتمون 70 امہ انتم خیرها واکرمها علی اللہ عز وجل، میرے صحابہ تم 17ویں امت ہو اور اللہ ذوالجلال کے ہاں عزت والی اور بہترین امت تم ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، قیامت کا دن ہوگا، 120 صفیں جنت میں جائیں گی، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والی انسانیت کی 120 صفیں ہیں، صفیں جنت میں جائیں گی، ان میں سے 80 صفیں صرف امت محمدیہ کی ہوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا، والذی نفسی بیدہ لا يسمع بی احد من هذه الامہ یہودی ولا نصرانی ولم يؤمن بالذی ارسلت به الا كان من اہل النار، اس ذات کی قسم جس کی ہاتھ میں میری جان ہے، اس امت میں سے کوئی یہودی کوئی عیسائی جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سن لیا پھر وہ ایمان نہیں لاتا، اللہ قیامت کے دن اس یہودی اور عیسائی کو اگر اسی حالت میں وہ مر گیا ایمان لائے بغیر، اللہ اسے جہنم کا ایندھن بنائے گا۔ سیدنا عروہ رضی اللہ عنہ اس لیے فرمایا کرتے تھے، اِنَّا كُنَّا أَذَلَّ قَوْمٍ فَأَعَزَّنَا اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ، ہم ذلیل ترین قوم تھے، اللہ نے ہمیں عزت دی ہے تو اسلام کی وجہ سے دی ہے۔ اگر ہم نے اسلام کو چھوڑ کر
عزت کسی اور طریقے سے حاصل کرنا چاہی تو اللہ ذوالجلال ہمیں دوبارہ ذلیل کرنے پر قادر ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، قیامت کے دن جو دین اسلام کے علاوہ کوئی اور زندگی کا دستور، کوئی اور قانون زندگی کے مطابق زندگی گزارنے والا، کسی اور دین کا پیروکار اگر کوئی دین لے کے آئے گا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس سے قبول ہی نہیں کیا جائے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، بلکہ قیامت کے دن وہ خسارہ پانے والوں کی صف میں کھڑا کیا جائے گا۔ جب یہ بات طے ہوئی کہ دین اسلام 1,24,000 پیغمبروں کا مشترکہ دین ہے، جب یہ بات طے ہوئی کہ اللہ ذوالجلال نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری کائنات سے اعلیٰ اور ارفع اور اسما بنایا ہے، جب یہ بات طے ہوئی کہ قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے اگر کوئی ہستی، اگر نمونہ ہے، وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر یہ چوتھی بات بھی طے ہونی چاہیے کہ ایک مسلمان کو زندگی گزارنی ہے تو اس ہستی کے طریقے کے مطابق گزارنی ہے۔ جس ہستی سے اللہ کے رسول کو پیار ہے اس سے ہمیں محبت کرنا ہوگی، جس سے اس ہستی نے مخالفت کی ان لوگوں سے ہمیں مخالفت کرنا ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر انسان پڑھتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خائن یہودیوں کی مخالفت کی، ظالم عیسائیوں کی مخالفت کی، ایک نہیں 10 ایسے کاموں میں، 20 کاموں میں امت کو حکم دیا ان کی مخالفت کرو، یہودیوں کی، عیسائیوں کی، مجوسیوں کی، مشرکوں کی۔ سبب کیا ہے؟ یہ اللہ ذوالجلال کے فیصلوں کو ٹھکرانے والے ہیں، یہ انبیاء کو قتل کرنے والے ہیں، یہ ظلم اور ستم کی چکیاں چلانے والے ہیں۔ ان کے ساتھ کبھی بھی محبت نہ بڑھائیے گا، یہ اس وقت تک تم سے راضی نہیں ہوں گے جس طرح قرآن نے کہہ دیا ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ، یہودی اور عیسائی تم سے کبھی راضی نہیں ہوں گے جب تک تم یہودیت اور عیسائیت کو اختیار نہیں کر لیتے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی مشابہت سے بھی بچو، ان کے طور طریقوں سے بھی بچو، کیونکہ اسلام سے بڑھ کے کوئی طور طریقہ زندگی کا ہے ہی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم سے مشابہت اختیار کرتا ہے وہ ان ہی میں سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَجُعِلَ الذُّلُّ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي، ذلت اور رسوائی اللہ اس پہ ڈال دیں گے جس نے محمد مصطفیٰ کی مخالفت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے ساتھ یہ احسان کیا ہے
کہ ایسے زندگی گزارنے کا کہ اسے زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ سمجھایا، اور ساتھ یہ بتایا کہ تم بہترین امت ہو۔ بہترین امت کم ترین لوگوں کی نقالی نہیں کیا کرتی، بہترین امت اس کا ایک وزن ہے، اس کے اعمال کو لوگوں کو نقالی کرنی چاہیے۔ مسلمان مؤثر ہوتا ہے، متاثر نہیں ہوتا۔ اس کا اثر ہونا چاہیے، اس کا اثر ہونا چاہیے کافروں پر، نہ کہ یہ کافروں سے متاثر ہو جائے۔ اللہ ذوالجلال امت اسلامیہ کی حفاظت فرمائے اور ان تمام رویوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے اللہ کے رسول نے منع کیا ہے، اور اسلامی طور طریقے اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔